السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ اگر کام کا مقصد کا پتہ نہ ہو تو کام کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کھانے کا مقصد ہے، پینے کا مقصد ہے، سونے کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقاصد ہمیں پتہ نہ ہو کہ مقصد ہے بھوک مٹانا، پیاس مٹانا، جسم کو آرام دینا، تو بغیر مقصد کے کوئی یہ کام نہیں کرے گا۔ ایک آدمی کو بھوک نہیں ہے، زبردستی وہ کھانا نہیں کھائے گا، نیند نہیں آ رہی تو زبردستی سوئے گا بھی نہیں۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ بعض اوقات انسان کو مقصد کا پتہ نہیں ہوتا تو کام میں دل نہیں لگتا، اور کام کے مقصد کا پتہ چل جائے تو اس کام میں دل صحیح سے لگتا ہے، اچھی طرح لگتا ہے، محنت سے انسان کرتا ہے، بلکہ مشکل کام انسان کے لیے آسان بھی ہو جاتا ہے، اور اگر مقصد کا پتہ نہ ہو تو آسان کام بھی مشکل لگتا ہے۔ یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں نا، یہ ایک عمل ہے، ایک کام ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا، کرنے کو دیا۔ اس کا بھی کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے تو نہیں ہے۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ جب اس مقصد کا پتہ چلتا ہے تو روزہ رکھنا بھی آسان ہوتا ہے، انسان اہتمام سے رکھتا بھی ہے، کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اس کے لیے۔ اور اگر مقصد کا پتہ نہ ہو تو پھر بعض اوقات انسان کے لیے روزہ مشکل ہو جاتا ہے۔ خود انسان کہتا ہے یار بڑا مشکل ہو رہا ہے، روزہ ہے یار، کام نہیں ہوتا، روزہ ہے یہ نہیں ہوتا، نیند آتی ہے، روزہ رکھنا مشکل ہو گیا، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوا روزہ چھوڑ دیا، کیونکہ مقصد کا پتہ نہیں ہے۔ تو جب مقصد کا پتہ نہ ہو تو کام کی اہمیت انسان کے دل میں نہیں رہتی۔ اب اس روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے یہ روزہ کیوں فرض کیا ہم پر؟ کھانا بھی بند کیا، پینا بھی بند کیا، بہت سے کام اور ایسے جو ویسے بھی منع ہے لیکن یہاں خاص طور پہ کہا نہیں منع۔ یا تو کھانے پینے کا کی ممانعات آتی ہے اس وجہ سے کہ کوئی سزا دی جا رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ سزا دے رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا چیزوں کی قلت ہو گئی ہے، خزانے میں کمی ہو گئی ہے تو اللہ نے چیزیں کم کر دی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔
یا کوئی اللہ رب العزت کے یہاں خزانوں میں کوئی مینٹیننس کا کام چل رہا ہوتا ہے سال کے بعد، تو اللہ نے چیزیں بند کر دی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے مینٹیننس چل رہی تو بجلی بند ہے آج، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ایک اللہ رب العزت کیوں کہتے ہیں نہ کھاؤ گے نہ پیو گے صبح سے شام تک، نہ یہ کرو گے نہ یہ کرو گے، یہ کرو گے، کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آخر کوئی وجہ تو ہونی چاہیے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر خود ہی بتاتے ہیں کہ لعلکم تتقون، میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں، یہ مقصد ہے اس کا، روزے کے ذریعے سے تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں۔ اب متقی ہونا یہ کوئی لقب، کوئی اعزاز تو نہیں ہے۔ عمرہ حج کر کے واپس آتے ہیں تو نام پڑ جاتے ہیں حاجی صاحب آ گئے، نیک کام کرتے ہیں تو بنی اللہ والے بن گئے، نیک آدمی بن گئے، کوئی علم سیکھتے تو عالم بن گئے، کوئی دوسرا دنیاوی علم سیکھتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی الگ الگ لقب پا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متقی کیوں بنانا چاہتے ہیں ہمیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں متقی بنانا چاہتے ہیں؟ نمازی بنا دیں، 5 وقتہ نمازوں پہ لگ جائیں، روزے فرض کی تاکہ تم نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاتے ہیں۔ حاجی بنا دیتے، ہر ایک کی استطاعت میں نہیں ہے وہاں جانا، تو چلو روزے رکھ لو، حج کا ثواب مل گیا، تم حاجی بن گئے ہو۔ حاجی بھی نہیں بنا رہے، نمازی بھی نہیں بنا رہے، کہتے نہیں میں نے متقی بنانا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک آسان سی مثال سے بات انسان کو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سرکاری ملازم، اور اس کے پاس ایک سمری، ایک اعلان آتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم تمہیں کچھ مہینے تک تمہاری تنخواہ ڈبل دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم آپ کا گریڈ بڑھا دیتے ہیں، تم 22 اس میں ہو 14-15 میں، ہم تمہارا 20 کر دیتے ہیں، 21 میں کر دیتے ہیں تمہیں، تنخواہ یہی فی الحال تو یہی رہے گی لیکن تمہارا گریڈ بڑھ جائے گا۔ تو جو سمجھدار آدمی ہوگا نا، وہ اس 4-5, 8, 9 مہینوں کی تنخواہ کو ڈبل لینے کو ترجیح نہیں دے گا، وہ کہے گا نہیں میرا گریڈ بڑھا دیں۔ کیوں؟ یہاں 2 مہینے ملے گی، 3 مہینے ملے گی، 4 ملے گی، کوئی ایگریمنٹ تو نہیں ہے نا، کہیں گے بھائی ختم۔ اور وہاں جب گریڈ بڑھ گیا تو اب ملنی ہی ملنی ہے، چاہے کام کرے یا نہ کرے، کام ہو نہ ہو، اس کو دینی ہی دینی ہے تنخواہ، اس نے ڈبل بڑھا کے دینی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں وقتی طور پر نمازی نہیں بناتے، نماز تو اللہ کو پسندیدہ عمل، لیکن روزے کے ذریعے یہ نہیں کہتے کہ تم نمازی بن جاؤ، اور روزے کے ذریعے یہ نہیں کہتے تم حاجی بن جاؤ۔ کیوں؟ نماز پڑھ لی، اس کا ثواب مل گیا، ڈبل مل گیا، ٹرپل مل گیا، بس ختم۔ حج کر لیا، اس کا ثواب بہت بڑا مل گیا، ختم۔ اللہ کہتے نہیں، تمہارا گریڈ بڑھانا ہے مجھے، تاکہ تم ہمیشہ ہر وقت تمہیں یہ ڈبل ثواب ملتا رہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ تمہیں متقی بنانا ہے، متقی بن جاؤ۔ متقی کہتے ہیں کس کو؟ تمام قسم کے گناہوں سے، حرام سے، مکروہات سے، مشتبہات سے بچنے والا، دنیا کی ہر نیکی میں اس کا حصہ شامل، ہر نیکی میں اس کا حصہ شامل۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ایسے بنانا چاہتا ہوں۔ وقتی طور پر تمہیں نمازی بنا دینا یا وقتی طور پر تمہیں حاجی بنا دینا یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے متقی بن، تمہارا گریڈ بڑھ جائے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان اکرمکم، مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ معزز کون ہے میرے نزدیک، سب سے زیادہ اکرام کا مستحق کون ہے میرے نزدیک؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ نہیں کہا کہ نمازی، حاجی، کہا اتقاکم، متقی، جو تم میں متقی ہوگا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، سب سے زیادہ قریب۔ تو اللہ کہتے ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، وقتی حاجی نمازی نہیں بنانا، میں تمہیں اپنے قریب لا کر معزز بنانا چاہتا ہوں، اور وہ روزے کے ذریعے سے ہوگا۔ اب قریب کیوں لانا چاہتے ہیں؟ ہر آدمی گھر میں کسی کو بلاتا ہے، اپنے ساتھ کسی کو گاڑی میں بٹھاتے، راستے پہ چلتے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن کسی کو بٹھا لیتا ہے، کیوں؟ جان پہچان والے، میرا دوست ہے۔ نہیں بھی راستہ پڑ رہا، دوست دور کہیں رہتا ہے، اس نے کہا یار جاتے ہوئے مجھے ساتھ لینا نا، ہم اس کے لیے وہاں جا کر اس کو لے کر جاتے ہیں، یہ میرا دوست ہے، دوستی ہوتی ہے۔
تو قریب اس لیے کرنا چاہتے ہیں، کبھی گھر پہ بھی بلا لیتے ہیں، دوست کو گھر پہ بھی بلایا جاتا ہے، ہر ایرے غیرے کو نہیں بلایا جاتا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، میں تمہیں متقی اس لیے بنانا چاہتا ہوں، تو روزے کے ذریعے متقی بن کر، معزز بن کر میرے قریب آ جاؤ گے، پھر میرے دوست بن جاؤ گے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ سارے لوگوں میں سے جو متقی ہیں نا وہ میرے دوست ہیں، جو متقی ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ تو اللہ کی دوستی ہو گئی۔ اور ایک ہوتے ہیں ہم کہیں میرا دوست ہے، میں 10 آدمیوں سے کہوں یار وزیر اعظم سے میری بات چیت اچھی ہے، کہیں پاگل ہو گیا، یہ بھی اسی مارتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ بھئی فلاں کو میں جانتا ہوں، صرف اتنا کہہ دیں تو کتنی شہرت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، بندہ سے نہیں کہتے کہ تم کہو میں، اللہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں تم میرے دوست بن گئے۔ اب کس کے ذریعے؟ تقوی کے ذریعے بن گئے، متقی بن گئے، میرے دوست بن گئے۔ اچھا اب دوستی بھی ہو گئی، اللہ کے ہم معزز بن گئے، دوست بن گئے، تو ظاہر ہے دوستی کا پھر حق بھی ہوتا ہے نا۔ تو اب ملے گا کیا؟ ظاہر ہے ہر دوست کو اپنے دوست سے کچھ امیدیں ہوتی ہیں، مشکل میں ساتھ دے گا، کوئی ضرورت پڑے گی تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا، دوستی بھی تو ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارا دوست ہوں تو دوستی کا حق ادا کر کے بھی دکھاؤں گا، تمہیں بھی بتاؤں گا کہ دوست کیسا ہوتا ہے۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھو پہلا کام، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہاری دنیا کے سارے کام آسان کر دوں گا، جو کام کرو گے آسان ہو جائے گا۔ اس وقت سب سے مشکل کام یہی ہے ہمارے پاس کہ جو کام کرتے ہیں ہم سے ہوتا نہیں ہے، مشکل ہو جاتی ہے کام، بلکہ اب تو ہم یہ کہتے ہیں کام بنتے بنتے رک جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، تمہارے سارے کام اب میں آسان کروں گا، تم جس کام کو کرو گے وہی آسان ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ کہتے ہیں سارے کام آسانی سے نکل جائے گا، جدھر جائے آسانی پیدا ہوں گے، راستے کھلتے جائیں گے۔ اچھا بھائی دوسرا، سارے کام بھی آسان کر دوں گا اور مدد بھی میری تمہارے ساتھ ہوگی، کام بھی آسان ہو جائیں گے اور میری مدد بھی ساتھ رہے گی، ویسے نہیں آسان ہوں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ کیا کہتے ہیں، جو متقی بن گیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دیں گے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، آسانی سے سارے کام اس کے ہو رہے ہوں گے۔ دوستی جو ہے، اب مدد بھی اللہ کے ساتھ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کام بھی سارے آسان، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اب اس سے بھی آگے چلتے جائیں، اب دوستی صرف ایک دو چیزوں پر نہیں ہوتی، دوستی وہ ہوتی ہے کہ جس کے احسانات لاتعداد ہوتے ہیں، جس میں احسانات جو گنا نہیں جاتا۔ مخلص دوست وہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہتا میں نے ایک نیکی کی ہے تمہارے ساتھ، اب تم کرو گے تو میں کروں گا، نہیں، وہ کہتے ہیں میرا دوست ہے، بس جو کچھ کرنا چاہتا ہوں، جتنا میں کر سکتا ہوں کروں گا۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں، ایک اور انعام بھی ملے گا، دوستی جو ہے وہ کیا ہے، تمہارے سارے جو پچھلے گناہ تھے نا وہ معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ گناہ جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کپڑے پر میل لگی ہو، میلا گندا کپڑا پہننا ہمیں خود پسند نہیں ہوتا، تو گناہ کے دھبے جس انسان پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ناپاک اور گندا ہوتا ہے، وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں اس کو صاف کر دوں گا، پاک کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ پاک کر دوں گا، ان گناہوں کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری نیکیوں کے اجر بھی بہت بڑھا دوں گا، چھوٹی سی نیکی کرو گے اجر بہت بڑا ملے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کہتے ہیں جو متقی بن گیا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کے سارے گناہ مٹ گئے، ختم ہو گئے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر بہت بڑھ گیا، اجر بہت بڑھ گیا، یہ بھی تقوی کے ذریعے ہوا۔ اچھا یہ تو دنیا کے معاملات ہو گئے، اب جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں تب بھی میں ساتھ ہوں گا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خاتمہ ایمان پر اور خیر پر ہو، اور یہ صرف خواہش نہیں ہے، یہ انبیاء نے بھی دعا مانگی ہے اس کی۔ انبیاء جو کس مقام پہ ہوتے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آخری عمر میں تھے، بڑھاپے میں، تو ہر وقت دعا مانگتے تھے، اس میں یہ توفنی مسلمہ و الحقنی بالصالحین، اے اللہ ایمان اور سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھانا اور اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دینا میں، یہ انبیاء کی دعا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، جو متقی بن گیا، جو میرا دوست بن گیا، اس کا یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن میں اللہ بار بار کہتے ہیں
متقی کا انجام بہت اچھا ہوگا. ہم کہتے ہیں نا یار بڑی اچھی موت آئی اس کی. موت تو سب میں آنی ہے، اچھی آئی. اور کبھی کبھی کہتے ہیں یار اللہ معاف کرے بڑی خطرناک موت آئی اس کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں اسی حال پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اللہ کے سامنے جس حال پر موت آ گئی ویسے ہی اٹھایا جائے گا، اچھی حالت میں. تو اللہ کیا کہتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، جو میرا دوست بن گیا، متقی بن گیا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا خاتمہ بھی بالکل اچھا ہوگا. اس کی بھی سند دے دی اللہ نے. اچھا اب آگے کے مراحل بھی تو بہت بڑے ہیں، صرف یہ تو نہیں کہ دنیا تھی یا خاتمہ تھا، آگے بھی تو مرحلے ہیں. اس کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اگلا مرحلہ پھر کیا ہوگا؟ محشر کا، میدان محشر جس کی طوالت اللہ فرماتے ہیں 50,000 سنہ، دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا. طویل ہو، سخت کتنا ہوگا؟ شدید گرمی، سخت دن. اور سختی کا عالم کیا ہوگا؟ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بچے سے، بچہ ماں سے چھپیں گے. کیوں؟ کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، مجھ سے کوئی مدد نہ مانگ لے کہ ایک نیکی مجھے دے دو. چھپتے پھرے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. پریشانی کا یہ عالم ہوگا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا کے بڑے پیارے میٹھے قریبی دوست وہ بھی اس دن ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. سختی اتنی ہوگی. لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ الا المتقین، جو تقوی والے تھے، متقی تھے، ان کی دوستی جیسے دنیا میں برقرار تھی ویسے وہاں بھی برقرار رہے گی. وہ دوست تم ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، سب ایک ساتھ ہوں گے. اور ان کی دوستی دنیا میں کس سے تھی؟ اللہ سے تھی. تو وہاں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست بھی دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے کہ وہ دوست بن کے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ دن بھی ان کو نہ مشکل لگے گا نہ طویل لگے گا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے دوست ہیں نا. تو میدان محشر میں اعلان ہوگا. جب کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا ریلوے اسٹیشن پر، اور ہماری ٹرینیں جو آتی ہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے تاخیر سے آتی ہے، تو ذرا سے کہیں سے مائک کی آواز آتی تو ہم سب کان اٹھا لیتے ہیں میری ٹرین تو نہیں آ گئی، تیار ہو جاتے ہیں، بیگ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں. میدان محشر میں اعلان ہوگا، ایک اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. اور وہ اعلان کیا ہوگا؟ سارے لوگ سنیں گے ان للمتقین مفازا. اے بھائی لوگوں سن لو، تم میں سے جو متقی ہیں نا وہ کامیاب ہیں. بس ختم ان کے لیے، ان کی تو بات ہی ختم ہو گئی. امتحان سے پہلے رزلٹ کا پتہ چل جانا، بچہ پیپر تھوڑی دے گا پھر. اور اگر پیپر دیا بھی ہے اس نے اور پتہ چل گیا تم پاس ہو، وہ رزلٹ سے پہلے جو وہ پاؤ خون اس کا بڑھ جاتا ہے کہ میں تو پاس ہوں، مجھے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اگلی کلاس کے لیے ساری چیزیں اب تیاری شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کیا اعلان کریں گے؟ ان للمتقین مفازا. 50,000 سال کا دن ہے اور اللہ اعلان کر دیتے ہیں بھئی جو متقی ہیں وہ پاس ہیں. بس ختم ہو گئی بات. ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اپنے گپوں میں لگے ہوں گے دوستوں کے ساتھ. اب دن بھی ختم ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اب آ گیا فیصلے کا وقت. کوئی جا رہے ہیں ادھر، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا. اعلان ہوگا کافروں کو ادھر لے جاؤ، متقی ہو تم تیار ہو جو تم نے ادھر جانا ہے. اب جب تیاری ہو گئی، ایک ہوتا ہے کہ آدمی سے کہا جائے کہ بھئی وہ باہر گاڑی کھڑی ہے روڈ پر، جاؤ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ. یا فون کرتے یار باہر آ جاؤ روڈ پہ، میں کھڑا ہوں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں آپ باہر نہ ہیں، میں آ رہا ہوں آپ کو لینے کے لیے. دونوں میں فرق ہے نا. میں آپ کو لینے آ رہا ہوں، وہیں رہنا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اتنا بڑا اکرام ہوگا متقی کا، اتنا بڑا کسی کا نہیں ہوگا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کہتے ہیں جنت کو گھسیٹ کر قریب لے آیا جائے گا. آ جاؤ تم. یہ نہیں کہا جائے گا متقی سے کہ تم چلو بس. جنت وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ اس کے قریب ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پلک جھپکتے ہی وہ سیدھا جنت میں پولیس رات کی پر سے گزر گیا. یہ اعزاز اکرام کس کا؟ یہ متقی کا ہو رہا ہے، کیونکہ دوست ہے اللہ کا. وہ نا ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ نے کہا میرے دوست ہیں جو متقی ہیں، وہی میرے دوست ہیں صرف. تو دوستی کا یہ حق ہے. اب جنت میں بھی پہنچ گئے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تو ختم ساری چیزیں. اللہ کہتے ہیں نہیں ابھی بھی ہے،
دوستی ہے نا تو ابھی بھی دوستی چلے گی. اب کیا کریں؟ استقبال کتنا بہترین ہوگا. جنت میں استقبال کیسے ہوگا؟ جب متقی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے جیسے ہی قدم رکھیں گے ان المتقین فی جنات وعیون، اور ایک جگہ فرماتے ہیں فی ظلال وعیون. اللہ تعالیٰ ان کو جب داخل کریں گے تو گھنے خوبصورت بڑے 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 درخت، پھلوں کے ہرے بھرے پھلوں سے بھرے درختوں کے باغات میں ان کو داخل کیا جائے گا. پہلا قدم ان کا باغ میں پڑے گا سب سے پہلا، اور ان کی ٹھنڈی چھائیں ہوں گی، سایہ بہت بہترین قسم کا ٹھنڈا ہوگا. اور جب اس میں پاؤں رکھیں گے تو وہاں پانی کی نہریں چل رہی ہوں گی، ٹھنڈے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں. اب ذہن میں ایک عجیب سا سوال آتا ہے کہ جنت میں سب کچھ ہے، اللہ سب سے پہلے ہمیں جنگل میں داخل کریں گے اور پانی پہ لے کے جا کے چھوڑیں گے. ہمیشہ مہمان کو سب سے پہلے بڑی چیز جو دی جاتی ہے نا، بڑی چیز جو قابل قدر ہوتی ہے وہ مہمان کے سامنے رکھی جاتی ہے. ایک دفعہ عربوں کے ہم مہمان تھے تو انہوں نے دعوت کی تھی، تو ہمیں نہیں پتہ تھا. بکرے کا انہوں نے یہ سری جو ہوتی ہے نا پوری، وہ بہترین قسم کی پکا کے لا کے ہمارے سامنے رکھ دی. اب ہم تو ہمارے یہاں تو لوگ تو نہیں کھاتے. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کر رہی ہے، پوری سری ایسی. میں نے اس کو سائڈ بھی کیا. پھر اس ساتھی سے میں نے پوچھا، اس نے کہا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا مہمان ہوتا ہے اس کو ہم یہ دیتے ہیں. بعض دفعہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کھائے نہ کھائے لیکن رکھتے ہیں اس کے سامنے. یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ ہم نے کیا آپ کے لیے، یہ ذبح آپ کے لیے ہوا ہے. تو اللہ رب العزت پہلے جنگل میں داخل کریں گے اور پانی پہ لے کر جائیں گے. کیوں؟ اور چیزیں کم ہیں، پھل کھلائیں وہاں پر، پھلوں سے استقبال ہوتا ہے، پھول پھینکے جاتے ہیں اور کوئی چیزیں دی جاتی ہیں. وہاں کہتے ہیں جنگلوں میں جاؤ، بڑے گھنے جنگل ہوں گے، بڑے بڑے درخت ہوں گے اور اس میں پانی بہہ رہا ہوگا ٹھنڈا ٹھنڈا. یہ کیوں؟ جس وقت انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا شدید، اس وقت سب سے بڑی نعمت وہی ہوتی ہے. ایک انسان کو شدید پیاس لگی ہے، شدید پیاس لگی، بھوک نہیں لگی، آپ اس کو 5 اسٹار ہوٹل میں لے جائیں اور بوفے پہ کھڑا کر دیں، بھئی کھاؤ یہاں جو کھانا ہے. وہ ادھر ادھر دیکھ کے گیا پانی کہاں ہے. کیوں؟ اس کے لیے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ پانی ہے. سب سے زیادہ خوشی کس بات پہ ہوگی؟ پانی بھی ہوگی اس کو. میدان محشر جہاں گرمی بھی تھی، طوالت بھی تھی، سایہ نہیں تھا سوائے عرش الہی کے، اور سایہ نہیں تھا، پانی نہیں ملا تھا. تو اس مرحلے سے یہ لوگ گزر کر گئے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کہتے یہ میرے دوست ہیں، کہیں ان کو بھی گرمی لگی ہو، ان کو پیاس محسوس ہوئی ہو. تو اللہ جیسے داخل کریں گے تو سب سے پہلے ٹھنڈی چھاؤں میں داخل کر کے ٹھنڈا پانی یہ لو چلو، اس کے بعد سب ملے گا آگے. یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے استقبال. یہ کس کا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، بڑے بڑے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں پانی کی نہریں چل رہی ہوں گی، چشمے، زمین سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، وہ آئے گا. اچھا بھی یہ بھی ہو گیا. اب جنت میں چلا گیا، اب رہنا کہاں ہے؟ کہاں جانا ہے؟ جنت تو بہت بڑی ہے، اللہ نے ہر جگہ بنائی ہے. اللہ کہتے ہیں جو میرے دوست ہیں نا ان کا ٹھکانہ الگ ہے. مہمانوں کے لیے الگ ٹیبل لگتی ہے نا، الگ جگہ بنتی ہے. بعض اوقات بڑا مہمان ہو اس کا راستہ بھی الگ بنایا جاتا ہے. یہ اچھے مہمان، بڑے مہمان ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو جنت تو سب کے لیے ہے، لیکن جو متقی کی جنت ہے وہ بالکل الگ ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ کہتے ہیں جو متقی ہے نا ان کی جنت کی تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. کیسے؟ فرمایا کہ جو متقی ہیں ان کے لیے جو جنت بنائی گئی ہے، ان سے جو وعدہ ہے وعد المتقون، اللہ کہتے ہیں ان سے وعدہ ہے. اور انک لا تخلف المیعاد، یہ تو اللہ وعدے کے خلاف تو ہوگا نہیں، پکا ہوگا. وہ کیسی جنت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال سنو. فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایک تو اس جنت میں ٹھنڈے میٹھے اور بہترین قسم کے پانی کی نہریں چل رہی ہوں گی، چشمے چل رہے ہوں، پانی کے چشمے ہوں گے. اور وہ پانی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا کوئی ذائقہ خراب ہو یا کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا. دوسرا وانہار من لبن، اس میں نہر چل رہی ہوگی دودھ کی نہریں. اور لم یتغیر طعمہ، اب ظاہر ہے دودھ لے کر جاتے ہیں، دکاندار کہتے ہیں بھائی اس کو زیادہ باہر نہیں رکھنا، میری ذمہ داری نہیں کہ خراب ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا، وہ ایسا دودھ نہیں ہوگا، نہر بہہ رہی ہے لیکن ذائقہ بھی نہیں بدلا اس کا. تیسرا فیہا انہار من خمر، اس میں شراب کی بھی نہر ہوگی، لیکن وہ یہ دنیاوی گندی شراب نہیں، وہ جنت کی شراب ہوگی.
اللہ فرماتے ہیں لذت للشاربین، ایسی شراب ہوگی کہ پینے والوں کو بڑا مزہ آئے گا۔ ہم جو بوتلیں لے کے دکانوں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی روڈ پہ کبھی ہوٹل میں بیٹھتے ہیں بوتل پیتے ہیں، کھانے کے بعد یار کولڈ ڈرنک نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں اس کا مزہ اس کی لذت کچھ الگ ہوگی، ایسی ہوگی۔ نمبر 4 وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ، شہد کی نہر کبھی سنا بھی نہیں، دیکھی بھی نہیں ہوگی ہم نے کہ شہد کی بھی نہر ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہاں شہد ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں درختوں سے ڈھونڈ کے لانا پڑے گا، نہر ہوگی شہد کی وہاں پر چل رہی ہوگی۔ یہ اس متقی کی جنت ہے جو اللہ کا دوست ہے، اس کے لیے اللہ نے بنائی۔ یہ اتنے اکرامات اللہ نے کیوں کر رہے ہیں؟ کس کے کر رہے ہیں؟ یہ متقی کے کر رہے ہیں۔ متقی کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولیاء الا المتقون، میرا دوست ہے۔ اور کیوں ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے میں نے دوست بنایا ہے کہ مجھے تم میں سے سب سے زیادہ اچھا متقی لگتا ہے۔ اب متقی بنے گا کیسے؟ فرمایا روزے رکھو لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، یہ ہو گیا تقوی۔ اب اللہ رب العزت ظاہر انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ متقی بنانے کے کوئی اور طریقہ نہیں تھا کہ اللہ نے صرف روزے کے ذریعے بنایا کہ روزہ رکھو، بعض دفعہ گرمی ہوتی ہے، دن طویل ہو جاتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی، مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے مشکل تھوڑی تھا، کسی اور کام کے ذریعے متقی بنا دیتے، روزے سے ہی بنانا تھا متقی۔ کیوں؟ تقوی ایک اعزاز ہے، نمازی ہونا اعزاز ہے، حاجی ہونا اعزاز ہے، لیکن حاجی ہونا، جب حاجی بنتا ہے انسان نظر آتا ہے، نمازی بنتا ہے نظر آتا ہے، نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، حاجی بنتا حج کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ لیکن متقی بننا یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ کس کو نظر آتا ہے؟ صرف اللہ کو نظر آتا ہے، صرف اللہ کو نظر آتا ہے، انسانوں کے لیے تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ویسے تو ہر عمل نہیں ہونا چاہیے، نماز حج سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ کو پتہ، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لیتا ہے۔ متقی ہونا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا متقی ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور جس عمل کے ذریعے اس کو متقی بنایا جا رہا ہے وہ عمل بھی سب سے بڑا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا۔ روزہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، ہم بیٹھے ہیں بہت سارے ساتھیاں، بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے جن کا روزہ نہیں ہے، چھوٹے معصوم بچے، ان کا ہوگا، ہمیں کیا پتہ کس کا ہے کس کا نہیں، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے کسی سے۔ تو تقوی بھی، روزہ بھی نظر نہیں آتا، اور اس کے ذریعے جو اعزاز انسان کو ملتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، دونوں غیر مرئی ہیں۔ یہ ہوتا ہے اعزاز۔ اللہ کہتے ہیں نماز، روزہ، نماز زکوٰۃ تو نظر آتی ہے، حج نظر آتا ہے، یہ روزہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کے ذریعے سے جو اعزاز ملے گا وہ بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں، کیونکہ نظر ہی نہیں آتا کسی کو، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو اس غیر مرئی عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کو غیر مرئی بہت بڑا اعزاز تقوی والا دلانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کہتے ہیں میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اب اللہ رب العزت، اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے ذہن میں کہ سب اتنے لوگ روزے رکھتے ہیں تو تقوی کیا حاصل نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ہر آدمی کو اس کے حساب سے تقوی حاصل ہے، ہاں اس میں اضافہ ہم نے کرنا ہے۔ بھئی ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں نا، وہ ہمیں کہتا ہے بھئی یہ دوا کھاؤ، یہ کھاؤ، اور یہ ساتھ میں یہ چیز لو، یہ طاقت کے لیے ہوگی، اور یہ چیزیں کھاؤ تمہیں قوت ملے گی۔ اب ڈاکٹر آ کر ہمیں کھلاتا تو نہیں ہے نا، وہ بتا دیتا یہ کرو، یہ کرو، یہ کھاؤ، صبح یہ کھاؤ، دوپہر کو یہ، شام کو یہ، اور یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، بس صحت بالکل بحال ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو تقوی کے راستے پہ ڈال دیا روزے کے ذریعے۔ اب جتنا انسان قدم بڑھاتا جائے گا، آگے جائے گا، وہ متقی بنتے 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 اللہ کے پاس پہنچ جائے گا، اللہ کی دوستی اسے حاصل ہو جائے گی۔ یہ ہے اس کا مقصد۔ تو اللہ کہتے ہیں اب تمہیں اس روزے کا مقصد پتہ ہونا چاہیے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے میں نے فرض کیے۔ کیوں فرض کیا؟ اور کہ صرف ہم پر ہوئے؟ کہا نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض تھے۔ کیوں ہوئے؟ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ